عزیزان گرامی باوقار، میرے معزز دوستوں اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی سعادت سے اور ان کے ذکر سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ آج ایک ایمان افروز واقعہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یقیناً اس واقعے سے اور اس حدیث پاک سے آپ تمام لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب یعنی کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے فرزند ارجمند بیمار ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانیں۔ تو حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کی کنیز فضہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ آپ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا، سب کے سب نے روزے رکھ لیے، مگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ لوگ روزہ کھولتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شمعون یہودی سے چند سیر جو بطور قرض لائے، جو کا 1/3 حصہ پیسا گیا اور اس سے چند روٹیاں تیار کی گئی۔ جب افطار کا وقت ہوا اور روٹیاں کھانے کے لیے سامنے رکھی گئی تو دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، اللہ رب العزت کے نام سے کچھ ہمیں دے دیجئے، اللہ رب العزت کے نام سے کچھ کھلا دیجئے۔ تو حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فضہ تینوں کے تینوں نے تمام کی تمام روٹیاں اٹھا کر کے اس مسکین سائل کو دے دی، سبحان اللہ۔ اور تینوں حضرات نے صرف اور صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز 1/3 جو کی روٹیاں تیار کی گئی اور جب اہل بیت اعظام افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے پر پھر ایک فقیر نے آواز دی اور کہا کہ اے رسول کے گھر والوں، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں۔ تو دوسرے روز بھی ان تمام حضرات نے اپنی تمام کی تمام روٹیاں اٹھا کر کے سائل کو دے دی اور صرف پانی پر روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور 1/3 جو بچا ہوا تھا اس کی روٹیاں بنائی گئی، اور جب روزہ افطار کے لیے تینوں نفوس قدسیہ بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسیر ہوں، میں بھوکا ہوں۔ پھر تمام کے تمام حضرات نے تیسرے دن بھی تمام روٹیاں اٹھا کر کے سائل کو عطا کر دی اور صرف پانی پر افطار کیا، سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العزت نے اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ادا کو دیکھا، اس انداز کو دیکھا، تو ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی کہ وہ لوگ اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو تو کھلایا ہے لیکن اپنی واہوائی کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم نے تم کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کھلایا ہے، اور ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی باوقار، اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن نفوس قدسیہ کے لیے بولا جاتا ہے وہ حضرات کون ہیں، اور اہل بیت کی سخاوت کا بھی پتہ معلوم ہو گیا کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتے، خود تو پانی پر افطار کر لیتے ہیں لیکن آنے والے سائل کو کبھی واپس نہیں کرتے۔